بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج حسب وعدہ ہم بات کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پہ تو ہم بات کر چکے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین لفظی ترجمہ ہے تعریفیں سب اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے، رب العالمین رب ہے عالمین کا، جہانوں کا۔ تو دوستو، الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم وہ ساری تعریفیں جو ہم اپنی ذہن میں سوچ سکتے ہیں یا شکر ادا کرنے کے لیے بھی جن چیزوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے کھانا کھا لیا، اس سے پہلے ہم بول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہمارے لیے، بچھونا، آسمان بنایا، چھت، پھر اس میں سے پانی اتارا، پھر اس پانی میں پانی، آسمان اور زمین کے گٹھ جوڑ سے زمین سے ہمارے لیے رزق اگایا، یعنی نکالا، اور اسی طرح سے جو پانی اترتا وہ ہمارے لیے زندگی ہے، اور جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہے، ہماری باڈی کی طاقت کے لیے بھی۔ تو اگر ہم اس پیرائے میں جائیں، یا جو کچھ ہمیں ملتا ہے، جو سہولتیں ہمیں ملتی ہیں، یا پھر ہم کسی تعریف کے قابل جو بھی چیز ہے، جیسے بہت بڑا پہاڑ بنا ہوا، تو پہاڑ اگر تعریف کے قابل ہے تو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ اور اگر کوئی بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے، ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو بھی اگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، تو تعریف کس کی ہے؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ خالق وہی اللہ ہے۔ اگر کوئی بہت ہی عقل مند ہے، مطلب ہے جو کچھ بھی ہمیں کسی بھی بات پہ تعریف کے قابل ملے اس دنیا میں، اصل میں تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کا پیدا کرنے والا، اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر سینری کا پیدا کرنے والا، ہر علم کا پیدا کرنے والا، سب وہی اللہ۔ تو اس طرح سے ہم شکر کے لحاظ سے بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اور تعریف کے لیے بھی کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جتنی بھی تعریفیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور کون سا اللہ؟ وہ جو پالنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو ان کو رزق دینے والا ہے، وہ ہے وہ اللہ، جو نہ صرف میرا بلکہ تمام عالمین کا پالنے والا۔ اب عالمین میں کیا کیا آتا ہے؟ بہت بڑا موضوع ہے۔ ہم اس جہان سے واقف ہیں،
کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. آگے پھر دوسرا جہان ہے. تو ان سے تو ہم واقف ہیں، مگر یہ بہت بڑا موضوع ہے. اس میں اگر ہم انسانوں کو دیکھیں، پھر انسانوں میں نر اور مادہ کو دیکھیں، ان کے الگ الگ عالم ہیں. اور پھر جنات کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، چیونٹیوں کا عالم ہے، مچھروں کا عالم ہے، مکھیوں کا عالم ہے، یہ جو وائرسز ہیں مختلف قسم کے، ان کا عالم ہے، کیڑے مکوڑوں کا عالم ہے، پرند چرند کا عالم ہے، نباتات کا عالم ہے. کتنے عالم ہیں. ان سارے عالموں کو پالنے والا اور ان کا خیال رکھنے والا وہی ذات ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں. تو دوستو، ویلاگ بہت بڑا ہو جائے گا اگر میں مزید تشریح میں جاؤں. تو مختصراً یہ کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے. تو اگر ہم سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف آتی ہے، مانگنے کا انداز آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس انداز میں مانگا جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس سب کی تعریف اللہ ہی کے سزاوار ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. اور وہی اللہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے. چاہے کوئی انہیں مانتا ہے، چاہے کوئی انہیں نہیں مانتا ہے، چاہے کوئی منافقت سے کام لے رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے مان رہا ہوں، دل سے نہیں مان رہا، تو وہ سب کا خیال رکھنے والا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر ایسا ہے تو برائے مہربانی میری حوصلہ افزائی کیجیے اور سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجیے گا. یہ آپ کو فیس بک پر بھی ملے گا، میرے اکاؤنٹ پہ. السلام علیکم.